کون سی؟ 19 اپریل 1984. شاید 84 کے شروع میں 19 تاریخ ہی کی یادگار ہے. 19 اپریل 1984 فلیش مینز ہوٹل کہاں ہے؟ پنڈی میں. اتنی زیادہ ہوٹلنگ ٹھیک نہیں ہے, کبھی گھر میں بھی کھانا کھائیں. فلیش مینز ہوٹل راولپنڈی مال روڈ پر. ہماری پھپھی صاحبہ انتقال فرما گیا بالکل ایک دن پہلے 18 اپریل 1984. اور چھوٹے بھائی سید عبدالواجد بڑے علیم تھے ان دنوں میں. اندازہ لگا لیں کہ بہن کی فوتگی ہو, بیٹا بیمار ہو, اور مرید کا فون آئے کہ حضور ہمارا ایمان بچائیں. سبحان اللہ. کرنل سید حامد مختار یورولوجسٹ, وہ پاکستان کا پہلا یورولوجسٹ جس نے بغیر آپریشن کے کڈنی کا پتھر توڑا. کڈنی میں جو پتھر ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلے لیزر کے ساتھ پاکستان میں توڑ کر اس کو نکالنے والے آپ کے پیر بھائی کرنل سید حامد مختار. یہ شاہ صاحب آپ کے علاقے چکوال کی ہے. انہوں نے فون کیا کہ حضور ہمارا ایمان بچائیں. فلیش مینز ہوٹل راولپنڈی میں جنرل محمود الحسن بڑے مشہور ہیں, قادیانی. ابھی بھی ان کا کلینک ہے الحسن کلینک. یہ ریس کورس کے آگے پیچھے ہے. آپ AMC کے آپ جانتے ہیں. محمود الحسن بڑا مشہور قادیانی ہے. اس نے فلیش مینز میں آرمی کے کیپٹن سے لے کے جنرل رینک تک کے تمام آفیسرز کو اکٹھا کیا اور عنوان رکھا آئیے قادیانیت کے متعلق اپنے شکوک و شبہات دور کیجیے. کیا مطلب ہے آئیے قادیانی بنیے؟ جب کوئی شک شبہ نہیں رہا تو قادیانی ہونے میں کیا عمل مانے رہا؟ ٹائٹل تھا آئیے قادیانیت کے متعلق اپنے شکوک و شبہات دور کیجیے. مدعو تھے کیپٹن رینک سے لے کے بولیے نا آرمی کی تقریب فلیش مینز میں انتظام آرمی کا. یہ معمول بیٹھے ہیں ابوظہبی سے. ان کے والد صوبیدار غلام علی حضرت صاحب کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے. کوئی دعوت نامہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. کرنل صاحب کی اطلاع پر طے یہ پایا تھا پہلے کرنل صاحب کے گھر جائیں گے اور کرنل صاحب کو ساتھ لے کے وہاں پہنچیں گے. لیکن سلطان الاولیاء حجت الاسلام مجدد دورہ حضرت محدث ہزاروی نے بیچ راستے میں ہی فرمایا بچہ کرنل صاحب کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے جلسہ گاہ جاؤ. سبحان اللہ. امجد گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. جب جلسہ گاہ انٹرس پر فلیش مینز کے مال روڈ سے جیسے ہی آف کیا, لیفٹ ٹرن کیا, فلیش مین کے گیٹ کی طرف مڑے, آرمی کے چاق و چوبند سپاہی کھڑے تھے MP کے. انہوں نے گاڑی روکی. کون؟ صوبیدار غلام علی گورے, حضرت محدث ہزاروی. انہوں نے کہا چلیے اندر. دوسرا انہوں نے سوال ہی نہیں کیا. دوسرا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس دعوت نامہ ہے, آپ بلائے ہوئے ہیں. ایسا کوئی سوال ہی نہیں. کیوں؟ اور جب غوث کا بھیجا ہوا کوئی جائے پھر اسے کیوں کر کوئی روک پائے. آپ کو مین انٹرنس پر لے جا کر آرمی اسکورٹ نے روکا, دروازہ کھولا اور 2 اسکورٹنگ جو سپاہی تھے وہ آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ جس طرح آرمی والے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ آپ کو لے کے فرنٹ رو میں صوفہ رو جہاں ہوتی ہے وہاں سے جا کے انہوں نے 2 بندوں کو اٹھایا
اور حضرت صاحب کو وہاں بٹھا دیا، اور مرزا طاہر قادیانی اس وقت تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس کے بعد میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ ترجمہ کیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ابھی اتنی بات ہوئی تو امام مردان خدا، مجدد دورہ، سلطان الاولیاء، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت مسعود سید محمود محدث ہزاروی فوراً برمحل ایک چٹ پر عارفانہ سوال لکھ کر مرزا طاہر کی طرف بھیجا، اور سب کے سامنے مرزا کو فرمایا پہلے فقیر کے سوال کا جواب دو۔ سبحان اللہ۔ مرزا نے اس چٹ کو پہلے پڑھا اور مٹھی میں دبایا۔ حضرت اپنی نشست گاہ سے کھڑے ہوئے اور فرمایا سوال پڑھ کر جواب کے ساتھ سناؤ۔ تو اس نے نہایت حواس باختہ ہو کر یہ کہا، سب کے سامنے پڑھ کر سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، سب کے سامنے پڑھ کر سناؤ اور اس کا جواب دو۔ یہ سوال کیا تھا؟ دجال ربوا کا دل و دماغ معوف ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بادل ناخواستہ سوال پڑھ کر سنایا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ تم نے جو یہ آیت پڑھی ہے، ابھی حضرت صاحب کی عبارت میں آپ کو سنا رہا ہوں، تم نے جو یہ آیت پڑھی ہے اس پر تمہارا ایمان و یقین بھی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر تمہارا جواب نفی میں ہے تو تم مرتد ہوئے، اور اگر تمہارا جواب اس بات میں ہے تو پھر بتاؤ دین اسلام میں تکمیل نبوت کے متعلق حتمی فیصلہ ہے یا نہیں؟ اور اگر کہو فیصلہ نہیں تو اسلام کو نامکمل ماننا پڑے گا، جو اسلام کو نامکمل مانے وہ مسلمان کیوں کروں گا؟ اور اگر کہو کہ اسلام میں تکمیل نبوت کا حتمی فیصلہ ہو چکا تو دستور حق کے اس حتمی فیصلے کو جو نہ مانے وہ مسلمان کیوں کروں گا؟ تو قرآن و سنت میں فیصلہ ضرور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد۔ دستور حق کا یہ فیصلہ مسلمانی کے ناحق دعوے داروں کو کیوں قبول نہیں، اور اس فیصلہ کو قبول نہ کر کے آپ کیوں کر مسلمان ہوئے؟ یہ ایک سوال تھا۔